الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الافعال والصلاة والسلام علی محاسن الافعال وعلى آلہ وصحبہ المضارعین لہو فی الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الایام نداولها بین الناس صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں، جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دغل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ دلکیتا گہرائیوں کے ساتھ والیانہ انداز میں عاشقانہ انداز میں معدبانہ انداز میں میرے اور آپ کے نبی کل کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و معطر و مطہر و منور میں جی لگا کے ایک مرتبہ ہدیہ درود پاک پیش کریں پریم راوا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و ہادینا و مرشدنا و ملجانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد عشاء سے لے کر کے اب تک بہت اچھی اچھی باتیں بہت اچھی اچھی نعتیں آپ حضرات سماعت کریں۔ بس بیٹھ جائیے، بہت اچھا ساؤنڈ ہے آپ کا، بس یہیں سیٹ کر کے بیٹھ جائیے، بالکل بیٹھ جائیے، آرام کیجئے گا، 1 گھنٹہ کم سے کم انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ بعد عشاء سے لے کر کے اب تک بہت اچھی اچھی باتیں بہت اچھی اچھی نعتیں آپ حضرات نے سماعت کی۔ میرے بعد میں انشاءاللہ العزیز یہ محبتوں کا سلسلہ اور دراز ہوگا۔ آخر میں دیکھیں گے انشاءاللہ جس نبی کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں اسی نبی کے شہزادے کی آمد ہوگی انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمدرد قوم و ملت حاذق زبان و قلم پیکر اخلاص و وفا صدر جلسہ حضرت قاری نیاز اختر صاحب قبلہ کو اور ان کے قدم سے قدم ملا کر کے چلنے والے قوم کے زندہ دل حسنی حسینی ہر ایک جنتی جوان کو اپنی مختصر سی بستی میں ایک عظیم الشان تقریب کا اہتمام و انسلام کر کے آپ نے یقیناً محبتوں کا ثبوت پیش کیا ہے۔ پروردگار عالم اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو واضح و نصیحت آپ کے کانوں سے ٹکرائے جو پیغامات نشر کیے جائیں اللہ ان سبوں پہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھی شاعری کے ساتھ نقیب جلسہ عزیزم قاری ناصر کمالی صاحب کو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ مداح حبیب داور جناب حضرت توصیف سیوانی صاحب کو آپ نے سماعت کیا۔ ثناخان پیمبر محترم نور الدین احمد نعیمی کو آپ نے مجھ سے قبل ہی سماعت کیا ہے۔ یعنی ملک بھارت کے چنندہ چہروں کو حضرت قاری نیاز اختر صاحب قبلہ نے آپ کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے جس شہر رامپور سے چل کر کے ہم آئے ہیں اسی شہر رامپور کی نمائندگی کرنے والا ایک عظیم لہجہ جناب طاہر رضا رامپوری کے پیکر میں آپ کے سماعتوں تک پہنچے گا۔ ان دو ثناخان کو آپ نے بہت اچھے سے سماعت کیا ہے اور قاری نیاز اختر صاحب قبلہ میں آپ کو بتا دوں مجمع بہت زیادہ نہیں ہے، بہت بڑا مجمع نہیں ہے اور بہت بڑے مجمع کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں لاکھوں کا مجمع ہو لیکن خاموش بیٹھ کر کے سنے بیکار ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ چند لوگ بیٹھے ہوں مگر محبت سے سننے والے بیٹھے ہوں۔ اسی امید کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ آپ مختصر ہیں مگر محبت سے سماعت کریں گے انشاءاللہ۔
کہیے گا انشاءاللہ۔ میری ایک ایک بات کو اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں نان اسٹاپ بات کرنے کا عادی ہوں، کوئی لچھے دار میری گفتگو نہیں ہوتی، کوئی مزاحیہ بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ جس مشن پہ میں کام کر رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار اسی مشن میں مجھے موت عطا فرمائے، اور میرا مشن صرف اور صرف قوم کے جیالوں کے درمیان میں تعلیمی جراثیم کو بیدار کرنا ہے۔ سب سے اہم مشن پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے جو زندگی آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ ہاتھ اللہ نے عطا فرمائے، یہ پیر اللہ نے عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے، چیس کرنے کے لیے آپ کو ناک عطا فرمائی، یعنی ایک ایک عضو جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، کسی ایک عضو کبھی آپ رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ پوچھے کبھی اس سے جس کے ہاتھ نہیں ہیں، پوچھے کبھی اس سے کیسا محسوس کرتا ہے وہ جس کے پیر نہیں ہے، پوچھے کبھی اس سے جس کی آنکھیں نہیں ہیں کیسا محسوس کرتا ہے وہ، پوچھے کبھی اس کے جس کی قوت سماعت مضبوط نہیں ہے۔ قوم کے جوانوں، اللہ نے یہ ساری چیزیں اگر سلامت دی ہیں تو پھر ان کا صحیح استعمال کرنا بھی سیکھو۔ اللہ نے کان دیے ہیں، مصطفیٰ کی نعتیں سننے کے عادی بنو۔ اللہ نے زبان دی ہے، اس سے مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کے عادی بنو۔ اللہ نے پیر دیے ہیں، انہی پیروں سے چل کر کے مسجد کی طرف جانے کے عادی بنو۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، انہی ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کرنے کے عادی بنو۔ آپ ایک لمبے زمانے سے جلسوں میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، ایک لمبے زمانے سے جلسوں میں آ کر کے شرکت کرتے ہیں۔ یہاں بہت سے قوم کے جوان بھی بیٹھے ہیں، انہی کے درمیان میں بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ میں بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں، جوانوں اپنی توجہ کو میری طرف مبذول کر کے بیٹھیے گا۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، حضرت قاری نیاز اختر صاحب قبلہ کو کتنا وقت آپ کے درمیان میں خدمتیں کرتے ہو گیا، میں نے معلوم نہیں کیا، مجھے معلوم نہیں، لیکن ایک لمبا زمانہ ہو گیا ہوگا غالباً۔ ایک لمبے زمانے میں ملک بھارت کے چنندہ خطبہ کو آپ کی نگاہوں کا مرکز بنایا ہوگا، ملک بھارت کے بے شمار خطبہ کو آپ نے سنا ہوگا، اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے جناب، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے بہت ساری تقاریر سماعت کی ہوگی، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی تقاریر سننے کے بعد، اتنے خطابات سننے کے بعد آپ کی علمی معلومات میں کتنا اضافہ ہوا، آپ کی علمی نالج میں کتنا اضافہ ہوا؟ اگر یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو مجھے آپ بتائیں، اتنے لوگ میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کہ مذہب اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہے؟ مذہب اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام کیا ہے؟ شاید کہ کوئی بندہ مجمع سے کھڑا ہو کر کے یہ کہہ سکے، حضرت جی مذہب اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام جنگ بدر ہے۔ زبان سے بولے کون سی ہے؟ زبان سے بولے کون سی ہے؟ برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو زبان سے بولنا پڑے گا تاکہ یہ نام یاد بھی ہو جائیں، یہ نام یاد ہوں گے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کی علمی نالج میں اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیں، مذہب اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام ہے جنگ بدر، اور خدا کی قسم یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے فوراً بعد رمضان کا مہینہ آئے گا۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا، اللہ کی برکتوں کے خزانے آپ کی نگاہوں کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ آپ نے سنا نہیں، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے ایک مہینے کے لیے، جبکہ اللہ کے بندے اللہ کا روزہ رکھ کر کے رب کو راضی کرتے ہیں۔ خدا کے بندوں، رمضان کے مہینے کی برکتیں حاصل کرنا، خدا کے بندوں رمضان کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کرنا، خدا کے بندوں رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ بڑی عظمتوں والا مہینہ آئے گا، بڑی برکتوں والا مہینہ آئے گا، بڑی رحمتوں والا مہینہ آئے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، شعبان کے مہینے کے فوراً بعد رمضان کا مہینہ آئے گا، اور اسی رمضان کے مہینے میں مذہب اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی۔ مذہب اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام کیا ہے؟ ایک بار اور اپنی زبان سے کہہ دے، جنگ بدر۔ میں جہاں سے آغاز کروں گا وہیں پہ اختتام کروں گا، ساری باتیں میں چاہتا ہوں اسی کے درمیان میں ہو جائیں۔ مذہب اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام ہے جنگ بدر، اور خدا کی قسم آج تو مسلمانوں کی اکثریت ہے، آج تو مسلمان زیادہ ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ پورے بھارت میں مسلمان زیادہ ہیں، مسلمان ہی زیادہ ہیں، ایمان والے زیادہ نہیں۔ اگر ایمان والے زیادہ ہوتے تو آج ہماری مساجد پہ حملے نہیں ہوتے، ایمان والے زیادہ ہوتے تو آج ہمارے مدارس کو آتنکوادیوں کا اڈا نہیں بتایا جاتا، آج اگر مومن کامل زیادہ ہوتے ہماری خانقاہوں کو تعصب کا نشانہ نہ بنایا جاتا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایمان والوں کی اکثریت نہیں، ایمان والوں کی اکثریت ہوتی آج مسلمانوں کو ذلیل خوار نہیں سمجھا جاتا، مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایمان والوں کی اکثریت نہیں، ایمان والے
زیادہ ہوتے، مسلمان تذلیل کی نگاہوں سے نہیں دیکھے جاتے۔ اور خدا کے بندو آج چیختے ہو چلاتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہماری مساجد میں بلڈوزر چلتے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ مدارس میں بلڈوزر چلتے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ خانقاہوں کو مسمار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کہیں بھی مسلمان کو پکڑ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھا ہوگا جامعہ امجدیہ کے 2 طالب علم اپنے ساتھ میں اپنے سامان کو لینے کے بعد راستے پہ نکل کر کے جا رہے ہیں، تعصبات کی عینک لگانے کے بعد مدرسے کے 2 طلباء کو موت کے آغوش میں پہنچا دیا گیا۔ خدا کی قسم یاد رکھے اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اللہ ان کی آخرت کو سوار دے گا، عاقبت کو سوار دے گا۔ لیکن کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا، کب تک یہ زیادتی ہوتی رہے گی؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کب تک یہ ظلم و تشدد برداشت کرتے رہو گے؟ ہم وقت یہی کہتے رہو گے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کیسے آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد کس کے لیے آتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ شرابیوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی، جواریوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی، کبابیوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی، بے حیائی کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی، زانیوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اور خدا کے بندو اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جن کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں چھپ جاتی ہے، اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو اپنے والدین کی احترام کرتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، جو چھوٹوں سے محبت کرتے ہیں، جو بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے۔ مومن کامل تو بنو آج بھی اللہ کی مدد آئے گی، ایمان والے تو بنو آج بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو بدر کے میدان میں بہت بڑا مجمع تھا مسلمانوں کا؟ تم کیا سمجھتے ہو بدر کے میدان میں بہت زیادہ لوگ تھے؟ نا 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 نا، اس خام خیالی میں مت رہنا۔ بدر کے میدان میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی نا وہ صرف 313 تھی۔ زبان سے بولے، زور سے بولے۔ میں درسگاہی آدمی ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک درسگاہ کی صورت میں تقریر آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کے کچھ سبق یاد ہو جائیں۔ ہم درسگاہ میں بیٹھ کر کے طلبہ علوم نبویہ کو پڑھاتے ہیں، لیکن جب جلسے میں شرکت ہوتی ہے تو ہماری نگاہوں کے سامنے بچہ ہے وہ بھی کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہے، جوان ہے وہ بھی کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہے، اور بزرگ ہیں ہمارے وہ بھی کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ مسلمانوں کی بدر کے میدان میں کتنی تعداد تھی؟ زبان سے بولے، 313۔ آج مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایمان والوں کی اکثریت نہیں۔ اس دور میں مسلمان کم تھے لیکن ایمان والے تھے، اس دور میں مسلمان کم تھے لیکن مومن کامل تھے۔ خدا کی قسم اللہ کی مدد ایمان والوں کے لیے آتی ہے، کل بھی اللہ کی مدد ایمان والوں کے لیے آئی، آج بھی اللہ کی مدد ایمان ہی والوں کے لیے آئے گی۔ شرط یہ ہے اپنے آپ کو مومن کامل بنا لو، اپنے آپ کو ایمان والا بنا لو۔ بدر کی تاریخ میں اسی لیے نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں میری قوم کے جوانوں، مدینہ کی گلیوں سے جب 313 نے اپنے قدم کو باہر نکالا تھا، یہ مصطفیٰ کے دیوانوں کا قافلہ چلا تھا، پیغمبر اسلام کے مستانوں کا قافلہ چلا تھا۔ قوم کے جوانوں مدینہ کی گلیوں سے جب نکل کے جا رہے تھے مصطفیٰ کے دیوانے، مدینہ کے منافقین نے روک کر کے کہا تھا کہاں چلے ہو، کس طرف چلے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ہاتھوں میں تلواریں نہیں، ہاتھوں میں نیزے نہیں، ہاتھوں میں بھالے نہیں، بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، پلٹ کر کے واپس آ جاؤ۔ 1000 کے مقابل میں جا رہے ہو، تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری گردنوں کو قلم کر دیا جائے۔ اور خدا کے بندو یہ 313 تھے، مومن کامل تھے، مصطفیٰ کے غلام تھے۔ 313 نے بے ایک زبان کہا تھا مدینہ کے منافقوں تم کیا سمجھتے ہو یہ بچوں کا پیار ہم کو واپس لے آئے گا؟ نا 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 نا، یہ عورتوں کی محبت ہم کو واپس لے آئے گی۔ نا 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 نا، اس خام خیالی میں مت رہنا کہ بچوں کا پیار واپس لے آئے گا، عورتوں کی محبت واپس لے آئے گی۔ مدینہ کے منافقوں جب مصطفیٰ کے غلاموں نے اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالا ہے، یا دشمنان اسلام کو مٹا کے لے لیں گے یا محمد کے قدموں پہ اپنی جان کو مٹا کے لے لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، ذکر مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا فرمایا مصطفیٰ کے غلاموں نے؟ یا تو دشمنان اسلام کو مٹا کے لوٹیں گے یا محمد کے قدموں پہ اپنی جان کو لٹا کے لوٹیں گے۔ اور خدا کے بندو آج بھی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہو آپ، آج بھی اگر کہہ دیا جائے نبی کے نام پہ جان دو گے، یقیناً مجمع سے اگر آپ دیکھیں گے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کے مجمع سے ہر ایک جوان کہے گا ہاں ہاں مصطفیٰ کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ سلامت رکھے میری قوم کی جیالو آپ کو، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کا مستقبل صبرے کا کیسے
آپ کے آنے والا کل بدلے گا کیسے, آپ کا فیوچر میں انقلاب کیسے پیدا ہوگا. آؤ دیکھتے چلو. اللہ کے قرآن نے فرمایا تلکل ایام نداولها بین الناس, اللہ کی ذات وہ ہے جو لوگوں کے درمیان میں دنوں کو پھیرتی رہتی ہے. ہاں ہاں ہاں, جو آج تھا جو کل ہو گیا وہ آج نہیں ہوگا, جو آج ہو گیا وہ کل نہیں ہوگا. اللہ کی ذات وہ ہے جو لوگوں کے درمیان میں دنوں کو پھیرتی رہتی ہے. پہلے کیا ہوا آپ کی نگاہوں نے دیکھا, آج کیا ہوا آپ کی نگاہوں نے دیکھا, کل کیا ہونے والا ہے آپ کی نگاہیں دیکھیں گے. یعنی بدلاؤ یقینی طور پہ ہوتا رہا ہے. وہ 313 تھے مگر ایمان والے تھے, وہ 313 تھے مگر مومن کامل تھے. پھر ساری دنیا نے دیکھا خدا کی قسم یہ تو 313 تھے, 313. جب اسلام کی ابتدا ہوئی, اسلام کا آغاز ہوا, اس وقت تو میرے اور آپ کے پیغمبر ہی کی ذات تھی, ایک ہی ذات تھی. لیکن اسلام کی بقا کے لیے قدم کو نکالا. مردوں میں سب سے پہلے اللہ نے ابو بکر صدیق کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. ابو بکر صدیق داخل اسلام کیا ہوئے, عمر بھی داخل اسلام ہو گئے, عثمان بھی داخل اسلام ہو گئے, علی بھی داخل اسلام ہو گئے, طلحہ بھی داخل اسلام ہو گئے, زبیر بھی داخل اسلام ہو گئے, ابو عبیدہ بھی داخل اسلام ہو گئے, ابو عبیدہ ابن جراح بھی داخل اسلام ہو گئے, دیگر صحابہ بھی داخل اسلام ہوتے رہے, مصطفیٰ کی غلامی میں آتے رہے, مصطفیٰ کے دائرے میں آ کر کے بیٹھتے رہے, اپنی عاقبت کو سدھارتے رہے, اپنی عاقبت کو آباد کرتے رہے. اور خدا کے بندو اب کوئی نبی نہیں آنے والا, اب کوئی رسول نہیں آنے والا. نبوت کا دروازہ تیرے اور میرے نبی کے بعد بند کر دیا گیا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے. اب کوئی نبی نہیں آنے والا, لیکن صبح قیامت تک ولی آتے رہیں گے, صبح قیامت تک اولیاء کرام زندہ رہیں گے, اولیاء کرام آتے رہیں گے صبح قیامت تک. یقین جانے آپ یہ علماء کی ایک ایسی جماعت ہے, علماء کی جماعت بارہا آپ کو سمجھاتی رہے گی. ہم چیخ چیخ کر کے پورے بھارت میں کہتے رہیں گے اگر مستقبل کو سنوارنا ہے تو مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھو, اگر آنے والے کل کو بدلنا ہے تو مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھو, اگر اپنے فیوچر کو بدلنا ہے تو مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھو. مگر ہم کہاں پڑھتے ہیں, ہم تو چوراہوں پہ بیٹھ کر کے, ہم تو ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے چائے کی چسکی کے ساتھ میں اخبار پڑھنے کے عادی ہیں. ہم تو ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے, خدا کے بندو دیکھو اپنے گھروں میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرو. ہم جتنا اخبار میں انٹرسٹ لیتے ہیں, ہم جتنا اخبار کو پڑھنے کے عادی ہیں, کاش کہ ہم مصطفیٰ کی سیرت کی کتاب لا کے اپنے گھر میں رکھیں, کاش کہ ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے عادی بن جائیں. یاد رکھیں اگر مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھنے کے آپ عادی بن گئے, خدا کی قسم اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو اپنے بندوں کے لیے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے. محبوب کی زندگی آپ کے لیے آئیڈیل ہے, محبوب کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ہم تو پڑھتے, ہم چاہتے ہیں ہماری قوم کا ہر ایک جوان مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھے, ہم چاہتے ہیں ہماری قوم کا ہر ایک جیالہ مصطفیٰ کی زندگی پہ, مصطفیٰ کی زندگی پہ آپ ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کیسے گزری. ہم چاہتے ہیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان غوث اعظم, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہاں ہم چاہتے ہیں اس لیے کہ آج آپ کی زندگی کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ حساب لگاتے ہیں, یہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کا دیوانہ کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کا مستانہ کہتے ہیں. میری قوم کے جوانوں تمہارے چلنے کو دیکھ کر کے لوگ نوٹ کر رہے ہیں, تمہارے بولنے کو دیکھ کر کے لوگ نوٹ کر رہے ہیں, تمہارے ہاتھ سے دیے ہوئے لین دین کو دیکھ کر کے لوگ نوٹ کر رہے ہیں. انصاف کا معاملہ پیش کرو, عدل کا ماحول دنیا میں قائم کرو. خدا کی قسم اسلامی ماحول میں اپنی زندگی کو گزارو, اسلامی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو. تم خود بخود آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل بن جاؤ گے, تم خود بخود آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جاؤ گے. لیکن آپ کی زندگی کو پڑھیں گے وہ لوگ, آپ کی زندگی کو دیکھیں گے وہ لوگ, آپ مصطفیٰ کی زندگی کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو گزارنے کے عادی بن جائیں. دیکھیں اسلام ایسے ہی آگے بڑھا ہے, اسلام ایسے ہی فروغ پایا ہے. انڈونیشیا جو کہ مسلمانوں کا بہت بڑا ملک ہے, لیکن کوئی اس وقت اسلام کے دائرے میں نہیں آیا تھا, کوئی داخل اسلام نہیں ہوا تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند دیوانے 500 اونٹوں پر غلہ لادنے کے بعد انڈونیشیا کی سرزمین پر گئے تھے. اور انڈونیشیا کا ایک ماحول تھا, انڈونیشیا کے سلطنت کی ایک تاریخ یہ رہی ہے, اگر کوئی دوسرے ملک سے وہاں تجارت کرنے کے لیے آتا, اگر کوئی ملک سے وہاں کوئی خرید و فروخت کرنے کے لیے آتا, تو وہ سب سے پہلے بادشاہ کے پاس جا کر کے اجازت لیا کرتا تھا. اگر اس نے اجازت دے دی تو پھر وہ ملک میں تجارت کرتا, اجازت اگر نہیں دی تو پھر ملک میں وہ تجارت نہیں کیا کرتا تھا. خدا کے بندو تاجر بنو,
مالدار بنو، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے غریبوں سے پیار فرمایا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں فرمایا کہ غریب بننا۔ جب نبی نے نہیں فرمایا غریب بننا تو پھر مالدار بنو، پیسے والے بنو، اس لیے کہ مالدار بنو گے تب بھی دین کی خدمت ہوگی، مالدار بنو گے تب بھی دین کی خدمت کر سکتے ہو۔ آج بندہ سوچتا ہے بچے کو حافظ بنائیں گے، قاری بنائیں گے، مولانا بنائیں گے، مفتی بنائیں گے، تب جا کر کے دین کی خدمت کریں گے۔ اس خام خیالی سے نکل کر کے باہر آؤ، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ بچہ حافظ، قاری، مولوی بنے گا تبھی دین کی خدمت کرے گا۔ ہاں، اتنا علم ضرور اپنے بچے کو سکھائیں کہ وہ ضروریات کے مسائل حل کر سکے، ضروریات کے مسائل نکال سکے، لیکن کم سے کم اپنے بچے کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اسے تاجر بھی بنائیں، اپنے بچے کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنے بچے کو کوئی جاب بھی دلائیں، اپنے بچے کو کوئی کام بھی سکھائیں، اپنے بچے کو مالدار بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ مالدار بنے گا بچہ آنے والے وقت میں دین کی خدمت کرے گا، اسلام کی بقا کے لیے قدم کو اٹھائے گا، اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے قدم کو بڑھائے گا۔ خدا کے بندو دیکھو اسلام کیسے آگے بڑھا۔ انڈونیشیا کے سرزمین پر چند لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ 500 اونٹوں پر غلہ لینے کے بعد پہنچے انڈونیشیا، اور انڈونیشیا کے سرزمین پر پہنچنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں گئے، اور بادشاہ کے دربار میں جانے کے بعد کہا تھا ہم تمہارے ملک میں تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے ملک میں غلہ لے کر کے آئے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا خبردار، ہمارے ملک میں قحط سالی کا ماحول ہے، یہاں اناج نہیں ہوا، فصلیں برباد ہو گئی، اگر تم اناج لے کر کے بیچنے کے لیے نکلو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بغیر پیسے دیے لے کر کے چلے جائیں اور تم ہماری سلطنت کو کوس کر کے جاؤ، ہماری بادشاہت کو کوس کر کے جاؤ۔ نا 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 نا، تم یہاں تجارت نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا نا مصطفیٰ کے دیوانوں نے دونوں پلٹ کر کے سارے پلٹ کر کے واپس محل سے نکل کر کے باہر آئے، اور محل سے نکل کر کے باہر آنے کے بعد سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک مصطفیٰ کے دیوانے نے کہا یار یہ جو بات کر رہے ہیں قحط سالی کا ماحول ہے، یہاں فصلیں برباد ہو گئی، اناج لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے اور ہم تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم سارا غلہ اس عوام میں فری میں تقسیم کر کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ یار یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، غلطی ان کی بہت بڑی اس لیے نہیں کہ اسلام یہاں تک پہنچا نہیں، اسلام جب یہاں تک پہنچا نہیں ہے تو یہ بہت بڑے مجرم تو ٹھہرے نہیں ہیں، تو اللہ کے بندے کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم سارا غلہ انہی لوگوں میں فری تقسیم کر کے چلے جائیں۔ آج بندہ انتظار کرتا ہے یہ پریشانی میں آئے گا نا تو میں اس کی چوراہے پہ مذاق بناؤں گا، اس کے پاس جب پیسے نہیں ہوں گے نا میں ادھار بھی دوں گا مگر اس کو ذلیل کروں گا۔ اور خدا کے بندو صلہ رحمی کا ماحول پیدا کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ آج بندہ دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، آج بندہ دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا ہے۔ اور دوسری بات چھوڑیے گا میاں، ہم نے بھائیوں کو آپس میں بنتے ہوئے نہیں دیکھی، ہم نے بھائیوں کے درمیان میں دیواریں دیکھی ہیں، ہم نے بھائیوں کے درمیان میں انتشار دیکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ یقینی طور پر محبت کا ثبوت پیش کرتے ہو، یقینی طور پر اگر مصطفیٰ کے غلام ہو تو کم سے کم پیار کا ماحول پیدا کرو، محبت کا ماحول پیدا کرو، عشق کا ماحول پیدا کرو، مصطفیٰ کی سنتوں کو اپناؤ اور اپنے بھائی سے پیار کرو۔ آج نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات نہیں کرتا، دوسرا بھائی تیسرے بھائی سے بات نہیں کرتا، انتظار کرتے ہیں ہم لوگ شادی کا وقت آئے گا نا اس کے گھر میں پنچات لے کر کے جائیں گے، شادی کا وقت آئے گا نا اس سے ہاتھ پیر جڑوائیں گے۔ خدا کے بندو کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ کون سی روش پہ چلے ہو تم؟ کون سے طریقے کو اپنایا ہے تم نے؟ کیا ہی بہتر ہوتا شادی تیرے گھر میں ہوتی اور تو اپنے گھر سے نکل کے جاتا، اپنے بھائی کے گھر میں جا کر کے سلام کرتا، سلام کرنے کے بعد کہتا بھائی آج تک جو میری خطا ہو گئی اس کو تو معاف کر دے، آج تک جو تیری خطا ہو گئی اس کو میں معاف کیے دیتا ہوں۔ خدا کی قسم تیرے اس عمل سے مدینے کے تاجدار راضی ہوتے اور مدینے کے تاجدار راضی ہوتے، پروردگار عالم بھی راضی ہو جاتا، تجھے جنت کا پروانہ بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، ذکر مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس طرح کا ماحول پیدا کریں، اسلام کے کام آئیں، مذہب اسلام کے لیے اپنے قدم کو بڑھائیں، مذہب اسلام کے لیے اپنے قدم کو آگے لے کر کے جائیں، مذہب اسلام کے لیے کوشاں رہیں، مذہب اسلام کے لیے کوشش کریں۔ میں نے کہا نا کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن آپ کو دیکھ کر کے لوگ نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کے عاشق ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کے پیروکار ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں۔ خدا کے بندو آج سارے لوگ تمہاری نگاہوں
निगाहों, आज सारे लोग तुम्हारी तरफ निगाहों को डाल करके बैठे हैं, आज सारे लोग तुम्हारी तरफ नजरों को जमा के बैठे हैं। बदलो अपने हालात, बदलो अपनी जिंदगी के तरीके, अपने घरों में इस्लाम को पैदा करो, अपने घरों में इस्लामी माहौल को पैदा करो। इंडोनेशिया की सरजमीन पर ये चले, मुस्तफा के दीवाने पहुंचेगा, सारा गल्ला फ्री में तकसीम करके जाएंगे, सारा गल्ला अल्लाह की इसी मखलूक को दे करके जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब ये फैसला किया ना, सारे लोगों ने सर जोड़ के कहा था, हाँ हाँ बात तो सही कह रहे हो, इन लोगों के पास अभी इस्लाम पहुंचा नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़े मुजरिम ठहरे नहीं, क्या ही बेहतर होगा कि सारा गल्ला इन्हीं को दे करके चले जाएं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा के दीवानों ने इरादा कर लिया, सारा गल्ला इसी को दे करके जाएंगे, इसी कौम को दे करके जाएंगे, अल्लाह की इसी मखलूक को दे करके जाएंगे। खुदा के बंदो, एक बंदा गया बादशाह के पास दोबारा, और दोबारा जाने के बाद जैसे ही बादशाह के सामने जाकर के खड़ा हुआ, उसने कहा, बादशाह ने देखा, देख करके कहा, तुम गए नहीं, मैंने तुमसे मना किया था, मेरे यहाँ गल्ला लेकर के मत आओ, मैंने तुमसे गल्ला बेचने के लिए मना किया था, मैंने मना किया था, मेरे मुल्क में कई साली पड़ गई, अगर यहाँ गल्ला बेचोगे लोग बगैर पैसे के दिए, बगैर पैसा दिया तुमसे छीन करके लेकर के चले जाएंगे, फिर मेरी बादशाहत को निशाना ना बनाना, मेरी सल्तनत को निशाना ना बनाना। इतना मुस्तफा के दीवाने ने सुना था। बादशाह की बात को सुनने के बाद जवाब दिया था, बादशाह तिजारत तो हम यही करेंगे। जोर से बोले, जोर से बोले, तिजारत तो हम यही करेंगे। बादशाह ने कहा, मतलब ये, बादशाह ने कहा नुकसान हो जाएगा। मुस्तफा के दीवाने ने कहा, यहाँ से ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्या कहा? यहाँ से ज्यादा फायदा नहीं होगा। बादशाह ने कहा, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। मुस्तफा के आशिक ने कहा था, बादशाह हम यहाँ तिजारत करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ कहीं साली का माहौल पड़ गया, हम चाहते हैं कि सारा गल्ला जो हम बेचने के लिए लाए थे उसको बेच करके नहीं, बल्कि अल्लाह की इसी मखलूक के दरमियान में फ्री में तकसीम करके जाएंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। बादशाह ने कहा, ठहरो। बादशाह अंदर गया, गुस्ल करके वापस आया और आने के बाद कहा, बात अगर ऐसी है तो सुनो, आज तक जो इस्लाम की बातें मुझ तक आई ना, वो लोगों ने गलत खबरें पहुंचाई, इस्लाम की गलत नॉलेज मुझ तक पहुंचाई। लोगों ने कहा इस्लाम मुल्क अरब में फैल रहा है, लोगों ने कहा इस्लाम के चाहने वाले बड़े जालिम और जाबिर होते हैं, बड़े संग दिल होते हैं। आज तक इस्लाम की ऐसी नॉलेज मेरे सामने नहीं आई। ये पहली तारीख है कि इस्लाम के मानने वाले फ्री में गल्ला तकसीम करने के लिए अगर तैयार है तो सुनो, मैं भी मुस्तफा का कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। इतना जब कहा था बादशाह ने, मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ। तारीख बताती है मुसलमानों में जोश तो होता ही है, किसी ने बढ़ के नारा लगा दिया, कहा नारे तकबीर। और जब नारा लगाना तो चीफ जनरल ने देखा, चीफ जनरल निकल के आया, अपनी फौज से कहने लगा, सारे महल को घेर लो, मुसलमानों ने हमला कर दिया। इसलिए कि मुसलमान जब हमला करते हैं तो यही नारा लगाते हैं, मुसलमान जब हमला करते हैं तो यही नारा लगाते हैं, मुसलमानों ने हमला कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इतना चीफ जनरल ने कहा तो बादशाह ने कहा, खबरदार, ये जो फटे पुराने कपड़ों में तुम्हारी निगाहों के सामने है ना, इन्होंने हमला नहीं किया है, बल्कि हमला सिर्फ मेरे दिल पे किया है। और तुम्हारा बादशाह कलमा पढ़ करके, बादशाह तुम संभालो, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया, अब इन्हीं के साथ जाना चाहता है। अल्लाह अकबर। इतना जब कहा था तो चीफ जनरल ने कहा, जब बादशाह ने कलमा पढ़ लिया तो चीफ भी कलमा पढ़ेगा, और जब चीफ ने कलमा पढ़ा तो सारी रियाया कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। इंडोनेशिया में इस तरह से इस्लाम फैला, इस तरह से इस्लाम पहुंचा। मैं कहना ये चाहता हूँ, आप इस्लाम को फरोग दीजिए, आप इस्लाम को आगे बढ़ाइए, आप इस्लाम को परवान चढ़ाइए। आपकी जात से इस्लाम को फायदा होना चाहिए, आपके कदम से इस्लाम को फायदा होना चाहिए, आपकी जबान से इस्लाम को फायदा होना चाहिए। कैसे? एक और हदीस पाक मेरी निगाह में, मेरी नजर में आ रही है, अगर इजाजत दें तो जरा पूरा मजमा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है, दिल लग रहा है, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। जब तवज्जो के साथ आप सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें नशर की जाएं जो हमारे और आपके काम आ जाएं। मेरे कौम के जवानों, हम चाहते हैं कि माशरे में इनकलाब पैदा हो, हम चाहते हैं माशरे में तालीम का माहौल पैदा हो, इंसाफ का माहौल पैदा हो, झूठ से बाज आ जाएं लोग। मुस्तफा के दो दीवाने मक्का में तिजारत किया करते थे, लेकिन अचानक कारोबार गड़बड़ा गया। कभी कारोबार अच्छा चलता है, कभी
کبھی کاروبار بیکار ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار میں مندہ آ جاتا ہے۔ جب کاروبار میں مندہ آیا نا تو مصطفیٰ کے غلاموں نے ارادہ کیا ہم مکہ چھوڑ کر کے کسی اور ملک میں جائیں گے، کسی اور ملک میں جا کر کے تجارت کریں گے۔ اللہ اکبر، دونوں گئے ملک مکہ سے نکلنے کے بعد کسی اور ملک میں تجارت کرنے لگے، کسی اور ملک میں جا کر کے تجارت کرنے لگے۔ قوم کے جوانوں جا کر کے دکان کو لگایا، کاروبار کو جمایا، لیکن قوم کے جوانوں یاد رکھو مصطفیٰ کے غلاموں کا طریقہ یہ تھا، ظہر کی نماز ہوتی دکان بند ہو جاتی، عصر کی اذان ہوتی دکان بند ہو جاتی، مغرب کی اذان ہوتی کاروبار بند کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر، جو دن میں نمازیں ہوا کرتی تھی ان دن کی نمازوں میں لوگ آتے دوسری دکانوں پہ نہیں جایا کرتے تھے بلکہ انتظار کیا کرتے تھے، یہی دکاندار آئیں گے ہم انہی سے سودا لے کر کے جائیں گے، یہی دکاندار آئیں گے ہم انہی سے خرید و فروخت کر کے جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، انتظار کہاں آج کسی کا کیا جاتا ہے، ایک دکان پہ کوئی سامان نہ ملے دوسری سے خرید لیا جاتا ہے، دوسری پہ نہ ملے تیسری پہ خرید لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی دکاندار کا انتظار کر رہا ہے تو یقینی طور پہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے، یقینی طور پہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے، اور جب کچھ نہ کچھ ہے تو یقینی طور پہ وہ اس دکاندار کا انتظار کرے گا۔ کیسے انتظار کیا، کس طرح سے انتظار کیا؟ اللہ اکبر، انتظار کیا جا رہا ہے آئیں گے دکاندار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام طاہر رضا رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ہم نے کہا تھا آپ سے ملک بھارت کا بڑا مقبول لہجہ، بڑا مشہور لہجہ، بڑا معروف لہجہ جو اس وقت پورے بھارت میں جلسوں کی سب سے پہلی پسند بن چکا ہے، جناب طاہر رضا رامپوری کے پیکر میں آپ کی نگاہوں کا مرکز بن چکا ہے۔ اس لہجے کو آپ بہت جلد انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ مصطفیٰ کی باتیں سماعت کر رہے ہیں، ان کے غلاموں کی باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ذرا لہجے کہہ دیں سبحان اللہ اور جی لگا کے سبحان اللہ۔ تو بات کہاں چل رہی تھی؟ پیغمبر اسلام کے دیوانوں نے مکہ سے نکل کر کے دوسرے ملک میں جا کر کے کاروبار کا آغاز کیا، اور جب دوسرے ملک میں جا کر کے کاروبار کا آغاز کیا، جب دکان کو جا کر کے لگایا، جو تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ انتظار کیا کرتے تھے، ایک بڑا مجمع دکان پہ لگایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، یہ دکاندار بڑے اچھے دکاندار ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں کو اچھا مشورہ دیا کرتے ہیں۔ کسی کے گھر میں اگر 2 کلو خرچ ہے اور وہ 4 کلو لے کر کے جا رہا ہے، یہ منع کر دیا کرتے تھے میرے بھائی 4 کلو کو کس لیے لے کر کے جا رہا ہے، جب 2 کلو میں مکمل ہو جائے گا گھر کا کام تو فضول خرچی سے پرہیز کرو۔ ایسے دکاندار ہیں، ایسے دکاندار جو لوگوں کو مشورہ دیا کرتے ہیں۔ خدا کے بندو، آج کہاں دکاندار مشورہ دیتا ہے؟ آج تو دکاندار سوچتا ہے 1 سال پرانی چیز بھی کوئی لے کر کے چلا جائے، 2 سال پرانی چیز بھی کوئی لے کر کے چلا جائے، اس کے گھر بڑی پڑ کر کے سڑ جائے، گل جائے، ختم ہو جائے، مگر میری دکان سے بک جائے۔ یہ مصطفیٰ کے عاشق ہیں، یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، یہ 4 سامان بھی دیتے ہیں، ساتھ میں مشورہ بھی دیتے ہیں۔ لوگ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، بڑے اچھے ہیں، دل کے بڑے صاف ہیں، زبان کے بڑے اچھے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، انتظار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد جیسے ہی دکان کو کھولا، ایک لمبا رش دیکھا دکان کے سامنے۔ اللہ اکبر، کسی غلام نے آگے بڑھ کر کے پوچھ لیا یار بتاؤ تو صحیح کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ توجہ سے سنیں، بتاؤ تو صحیح تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے چل کر کے آئے ہو؟ تمہارا اخلاق بڑا اچھا ہے، تمہارا کردار بڑا اچھا ہے، تمہاری زبان بڑی اچھی ہے، تمہارا طریقہ بڑا اچھا ہے، اچھا مشورہ دیتے ہو۔ اللہ اکبر، اتنا جب کہا تھا مصطفیٰ کے عاشقوں کا جواب سنو۔ مصطفیٰ کے عاشق جواب دیتے ہیں، مکہ سے کاروبار کرنے کے لیے دوسرے ملک میں آنے والے جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا آج تم ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے متاثر ہو رہے ہو، یاد رکھو تم نے ابو بکر کے اخلاق کو نہیں دیکھا ہے، تم نے عمر کو نہیں دیکھا ہے، تم نے عثمان کو نہیں دیکھا ہے، تم نے علی کو نہیں دیکھا ہے، تم نے طلحہ کو نہیں دیکھا ہے، تم نے زبیر کو نہیں دیکھا ہے، تم نے ابو عبیدہ ابن جراح کو نہیں دیکھا ہے۔ او دنیا والو، یاد رکھو تم نے ہمارے محمد کو نہیں دیکھا ہے، تم نے ہمارے سونے محمد کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر ہمارے محمد کو دیکھ لیتے تو یہ کہتے محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاوا کوئی میرے پیغمبر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، علماء اہل سنت، کوئی نہیں آقا
تیرے نوکر کے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں کہنا یہ چاہتا ہوں مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھنے کے بعد لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں. آج ہم بھی تو غلامی قدم بڑھتے ہیں. بتاؤ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کے کون داخل اسلام ہو رہا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں آج کا ماحول کہ ہمارے اخلاق سے لوگ بدسن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارے کردار سے لوگ بدسن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خدا کے بندوں بدلو اپنے طریقے، بدلو اپنے حالات، اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی کے طریقے میں ڈھال کر کے دیکھو، مصطفیٰ کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھو. یقینی طور پہ ہمارے اندر انقلاب پیدا ہوگا، یقینی طور پہ ہمارے اندر بدلاؤ آئے گا. تاریخ بتاتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نے کس طرح سے اسلام کو فروغ دیا، مصطفیٰ کے غلاموں نے کس طرح سے اسلام کو پروان چڑھایا. آج کی ضرورت ہے اسلام کو پروان چڑھانے کی. آج بندہ چیختا ہے، چلاتا ہے، گرجتا ہے، اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی مدد نہیں آتی. میں نے کہا میرے بھائی اللہ کی مدد انہی کے لیے آتی ہے جو مومن کامل ہوا کرتے ہیں. اپنے آپ کو ایمان والا بنا لو، اپنے آپ کو مومن کامل بنا لو. یقین جانو آپ کے گھروں میں اللہ کی مدد آئے گی. 313 تھے بدر کے میدان میں، کتنے تھے؟ زور سے بولیں. 313 بدر کے میدان میں، لیکن کیسے اللہ کی مدد آئی؟ کیسے اللہ کی مدد آئی؟ مصطفیٰ کے غلام جب بدر کے میدان میں پہنچے تھے، تاریخ بتاتی ہے شام کا وقت تھا. 1000 کا لشکر جو کہ ابو جہل کو لے کر کے آیا تھا، 1000 کا لشکر مصطفیٰ کے 313 غلاموں کے سامنے لے کر کے آیا تھا. مقابل میں 1000 کا لشکر تھا. خدا کی قسم وہ پوری رات اپنے چھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے رہے، پوری رات شراب پیتے رہے. لیکن ادھر مصطفیٰ کے عاشق پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے، پوری رات نماز پڑھتے رہے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے. فجر کا وقت ہوا، مصطفیٰ جان رحمت نے نماز فجر پڑھائی، اور نماز فجر پڑھانے کے بعد میرے اور آپ کے پیغمبر نے عمر کو بلایا. عمر چونکہ بہت زیادہ جلالی تھے، کہا عمر بتاؤ کیسی سب بندی کی جائے. عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسی سب بندی کی بات کرتے ہیں؟ یہ جو مکہ سے چل کر کے آئے ہیں نا، یہ سب ہمارے رشتہ دار ہی تو ہیں. یا رسول اللہ جتنے عمر کے رشتہ دار ہیں عمر گردنے لے کر کے آئے گا، جتنے ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ابو بکر سے کہو وہ گردنے لے کر کے آئیں، جتنے علی کے رشتہ دار ہیں علی سے کہو وہ گردنے لے کر کے آئیں. اللہ اکبر. توجہ کے ساتھ سنیے گا، میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا، پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں رکھا. ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں گڑگڑانے لگے، رونے لگے، دعائیں کرنے لگے. 3 مرتبہ آپ کی چادر تطہیر آپ کے کاندھے سے گر کے نیچے آئی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تطہیر کو ابو بکر صدیق نے اٹھا کر کے 3 مرتبہ آپ کے کاندھے پہ رکھا. ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا کون؟ کہا یا رسول اللہ جبریل آیا ہوں، اللہ کی طرف سے 5000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے آیا ہوں. اللہ اکبر. ہم یہی تو کہتے ہیں میرے بھائی، آج کس لیے چیختے ہو چلاتے ہو؟ بلڈوزر چلتے ہیں، کس لیے چیختے چلاتے ہو؟ مدارس اسلامیہ کو مسمار کیا جاتا ہے، کس لیے چیختے چلاتے ہو؟ ایمان والے بنو، ایمان والے مومن کامل بن جاؤ، اللہ کی مدد آج بھی آئے گی. 5000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے آیا ہوں. اللہ اکبر. پھر ایک اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، میرے نبی نے فرمایا کہا یا رسول اللہ میکائیل آیا ہوں. کہا تم کس لیے آئے ہو؟ یا رسول اللہ 3000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے آیا ہوں. کتنی جماعت؟ زور سے بولے، زور سے بولے، زبان سے بولے. جبریل 5000 فرشتے کی جماعت لے کر کے آئے، میکائیل 3000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے آئے. پھر ایک اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، کہا کون؟ یا رسول اللہ ملک الموت آیا ہوں. ملک الموت وہ فرشتہ جو کہ روح کو قبض کر کے لے کر کے جاتا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کرتا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کرتا ہے، بیٹی کو ماں سے جدا کرتا ہے، ماں کو بیٹی سے جدا کرتا ہے، عیس و اقربا کو عیس و اقربا سے جدا کر دیتا ہے. ملک الموت آیا ہو. میرے نبی نے فرمایا جبریل آ گئے، میکائیل آ گئے، تم کس لیے آئے ہو؟ ملک الموت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی طرف نہیں بلکہ آپ کے دشمنوں کی طرف آیا ہوں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. میرے نبی نے فرمایا کیا معمہ ہے، فلسفہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ جبریل 5000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے آپ کی طرف آئے ہیں، میکائیل 3000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے آپ کی طرف آئے ہیں. یا رسول اللہ ملک الموت آپ کی طرف نہیں آپ کے دشمنوں کی طرف آیا ہے. یا رسول اللہ اشارہ کرنا آپ کا کام ہوگا، اور دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا یہ ملک الموت کا کام ہوگا. اللہ ہاں اشارہ
کرنا آپ کا کام ہوگا اور دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا یہ ملک الموت کا کام ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی مدد بولو، بدر کے میدان میں آئی کہ نہیں؟ زبان سے بولو، آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کی مدد آئی، آج بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ جوانوں، تمہیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، بدلاؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کتنی بڑی بستی ہے آپ کی، کتنی ووٹنگیں، کتنے لوگ رہتے ہیں، بتاؤ اپنی زندگی میں کیا انقلاب پیدا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تمہاری بستی میں کتنے ڈاکٹرز ہیں، مجھے بتاؤ تمہاری بستی میں کتنے پروفیسرز ہیں، مجھے بتاؤ تمہاری بستی میں کتنے انجینئرز ہیں، مجھے بتاؤ کتنے MBBS آپ کی بستی میں رہتے ہیں، مجھے بتاؤ کون تمہاری بستی میں IAS بن کر کے آیا ہے، مجھے بتاؤ کون تمہاری بستی میں IPS بن کر کے آیا ہے، مجھے بتاؤ کون تمہاری بستی میں جوان SI کا تمغہ لے کر کے آیا ہے۔ خدا کے بندو، تم کیا کھیتی کسانی سمجھنے کو کامیابی سمجھتے ہو؟ تم کیا کاروبار کرنے کو کامیابی سمجھتے ہو؟ ہوش میں آؤ، ہوش میں، اس جوانی کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے، جناب طاہر رضا رامپوری سے پوچھئے گا، جب رات کے 4 بجے یہ تقریب سے فارغ ہونے کے بعد آتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں سڑک پہ جوان ریس لگاتے نظر آتے ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب پتا چلتا ہے وہ جوان ہمارے نہیں بلکہ اور لوگوں کے جوان ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا جوان تو رات میں 2 بجے تک موبائل چلائے گا اور صبح کو 8 بجے تک کتے کی طرح آرام کرتا رہے گا، اپنے بستر پہ پڑا رہے گا۔ خدا کے بندے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح، تجھے اللہ نے صرف اس لیے پیدا نہیں کیا۔ اپنی جوانی کو اس طرف لے کر کے آ، اپنی جوانی کو تعلیم کی طرف لے کر کے آ، بدل اپنے حالات کو۔ تیرا مستقبل نہ صبر تو کہنا، تیرے فیوچر میں انقلاب پیدا نہ ہو تو کہنا۔ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے ان جوانوں پہ، نام نازل ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ گالیاں بکتا ہے، نام عامر ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ گالیاں بکتا ہے، نام وسیم ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ گالیاں بکتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ کلیجہ فخر سے چوڑا اس وقت ہوتا ہے جبکہ میری قوم کے جوان کا نام انس ہوتا ہے، 23 سال کی عمر میں MBBS بن کر کے آتا ہے۔ یہ کلیجہ اس وقت فخر سے چوڑا ہوتا ہے، نام شانو ہوتا ہے، MBBS بن کر کے آتا ہے۔ یہ کلیجہ اس وقت چوڑا ہوتا ہے، نام جمشید ہوتا ہے، SI کا تمغہ لے کر کے آتا ہے۔ یہ کلیجہ اس وقت چوڑا ہوتا ہے، نام امیش ہوتا ہے، پروفیسر بن کر کے آتا ہے، نام سولت ہوتا ہے، پروفیسر بن کر کے آتا ہے، نام سیف ہوتا ہے، کیف ہوتا ہے، لیکن BTech کر کے آتا ہے۔ دنیا والوں کو پیغام دیتا ہے، زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، یاد رکھتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح، علم والا تو کبھی مرتا ہی نہیں ہے آصف، زندہ رہتا ہے وہ کتابوں کے حوالوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم حضرت علامہ آصف کمال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بدلو میرے بھائی، اپنے حالات بدلو، اپنا ماحول بدلو۔ جوانوں، کتنے جوان بیٹھے ہیں یہاں؟ ذرا جوان اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں تو 40 سال کے چچا بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں جوانوں۔ حالانکہ عمر کے تقاضے کا نام جوانی نہیں ہے، 25 سال کا ہے، لیکن جس عشق مصطفیٰ سے دل خالی ہے تو پھر اس سے بڑا بوڑھا کوئی نہیں، اور اگر 80 سال کا ہے دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو اس سے زیادہ جوان کوئی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ جوانوں، انقلاب اگر پیدا کرنا ہے اپنی زندگی میں تو صرف قلم اپنے ہاتھ میں لو۔ توجہ ہے، قلم اپنے ہاتھ میں لو۔ آج بندہ کہتا ہے ہم پڑھیں گے تو نوکریاں کہاں لگیں گی حضرت، اس لیے کہ حکومت اس نوعیت کی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی، حکومت آج بھی اسی نوعیت کی ہے، لیکن ہمارے جوان اس نوعیت کے نہیں ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ 100% لے کر کے آئے بچہ، تب کسی منصب کو دیں گے، تب کوئی عہدہ دیں گے۔ تو خدا کی قسم تمہیں سارے کام چھوڑنے کے بعد کتابوں میں اپنے سر کو جھکا دو۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے جو سر کتابوں میں جھک جاتے ہیں انہی سروں کو اٹھا دیا جاتا ہے، جو سر کتابوں میں جھک جاتے ہیں وہی سر فخر سے اونچے ہو جاتے ہیں۔ اور صرف ان کے سر نہیں بلکہ کوئی منصب لے کر کے آتا ہے تو اس کے خاندان کے سر کو بھی اونچا کر دیا جاتا ہے۔
نہیں ہے کوئی ہماری بستی میں آج MBBS، نہیں ہے آپ کی بستی میں کوئی IAS، نہیں ہے آپ کی بستی میں کوئی SI، نہیں ہے آپ کی بستی میں کوئی پروفیسر۔ ایک زمانے سے جلسے کرا رہے ہیں آپ، پوری زندگی جلسے ہی کراتے رہو گے۔ میں جلسوں کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن میرے بھائی یہ جلسے باعث برکت بھی ہیں، باعث رحمت بھی ہیں، لیکن مستحبات میں سے شامل ہیں۔ پوری زندگی آپ جلسہ مت کرائیے، پوری زندگی آپ جلسے میں شریک مت ہوئیے، پوری زندگی آپ جلسے میں پیسہ مت دیجئے، لیکن اگر اللہ توفیق دے، سنت رسول کمیٹی ہے نا یہ بھیا، کیا نام ہے کمیٹی کا؟ سنت رسول کمیٹی ہے۔ قاری صاحب قبلہ ذکر مصطفیٰ کانفرنس میں آپ بیٹھے ہیں، سنت رسول کمیٹی کے ہر ایک فرد سے میں گزارش کروں گا اگر اللہ توفیق دینا تو تعلیم کی طرف جوانوں کو لے کر کے آؤ۔ دیکھو کہ کس کے گھر میں کیسی مفلسی ہے، دیکھو کس کے گھر میں کیسی غربت ہے، خدا توفیق دینا تو کبھی اسی کمیٹی کے ذریعے کسی بچے کو لا کر کے کتابیں پڑھنے کے لیے دو، تاکہ وہ کتابیں پڑھے، کوئی IAS بن کر کے آئے، کوئی IPS بن کر کے آئے، کوئی SI بن کر کے آئے، کوئی پروفیسر بن کر کے آئے۔ تعلیمی میدان میں انقلاب پیدا کرو میرے بھائی۔ آج جو ملک بھارت کے حالات ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ سنگین ہو جائیں گے ملک بھارت کے حالات۔ آج جو ملک بھارت کے حالات ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے آنے والے وقت میں ملک بھارت کے حالات۔ یقین جانیں زندگی کے لمحات وہی اچھے سے گزارے گا جس کا بیٹا کسی منصب پہ فائز ہوگا، زندگی کے لمحات وہی اچھے سے گزارے گا جس کا بیٹا حکومت ہند کی طرف سے سرکاری جاب کو حاصل کیے ہوئے ہوگا۔ یاد رکھیں آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، یا تو آپ کے بچوں کو اچھی جاب ملے گی، سرکاری نوکری ملے گی، اور اگر یہ نہیں ملا تو پھر ملک بھارت کو ایک اچھا انسان ملے گا، ایک اچھا ٹیچر ملے گا، ایک اچھا پڑھانے والا ملے گا جو خدا کی قسم نہ جانے کتنے بچوں کو پڑھائے گا، کسی کو IAS بنائے گا، کسی کو IPS بنائے گا، کسی کو پروفیسر بنائے گا، کسی کو SI کا تمغہ دلا کر کے لائے گا۔ میرے بھائی آج ہم چاہتے ہیں کہ جوانوں کو تعلیمی میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سڑکوں پہ آئیں کسی چیز کا احتجاج کریں۔ احتجاج اصل احتجاج وہ ہوتا ہے کہ آپ زمینی سطح پہ کام کریں، ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ سرکار حافظ ملت نے بہت پہلے فرما دیا تھا ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ کوئی آپ کا مخالف ہے بدلے میں مخالفت مت کرو، وہ جس کام کو چاہتا ہے کہ یہ نہ کرنے پائے محنت کرو، دل لگا کے محنت کرو، جی جان سے محنت کرو، اس کام کو کر کے دکھاؤ، آپ کا کام خود بخود اس کی مخالفت بن جائے گا، آپ کا کام خود بخود اس کو جواب دے دے گا۔ میری قوم کے جوانوں میں چاہتا یہ ہوں اپنے آپ کو تعلیم کی طرف لے کر کے آئیے، میں چاہتا یہ ہوں آپ تعلیمی میدان میں آ کر کے انقلاب پیدا کیجئے۔ یہ 25 سال کا 22 سال کا 26 سال کا یہ جوان 20 سال کا جوان، یہ میری نگاہوں کے سامنے بیٹھنے والا جوان، میرے بھائی کیا نہیں کر سکتے آپ؟ خدا کی قسم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کبھی تنہائی میں سوچنا کہ مولانا آصف کمال کیا کہہ کر کے گئے تھے۔ اگر آپ کالجز سے رابطہ آپ کا ہے تو ذرا مضبوط ہو کر کے آپ تعلیم حاصل کیجئے گا۔ یقین جانیں ایک وقت آئے گا آپ کے ماں باپ کے دعائیں شامل رہیں گی۔ خدا کی قسم آپ اسی حکومت سے کوئی منصب لے کر کے لوٹیں گے، آپ اسی حکومت سے کوئی عہدہ لے کر کے لوٹیں گے۔ آج بھی منصب ملتا ہے، آج بھی عہدہ ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بچہ اس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ جب پورے بھارت میں اعلان کیا جاتا ہے نا کہ فلاں نام ہے قوم مسلم کا شہزادہ ہے، آج BTech کر کے آیا ہے، IPS بن کے آیا ہے، SI بن کر کے آیا ہے، پروفیسر بن کر کے آیا ہے، خدا کی قسم کلیجہ فخر سے چھوڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے حالات ہندوستان کے کتنے سنگین ہیں۔ بچے گا وہی جس کا سر کتابوں میں جھکے گا، اس لیے کہ جس کا سر کتابوں میں جھکتا ہے اسی کے سر کو پروان چڑھایا جاتا ہے، جس کا سر کتابوں میں جھکتا ہے اسی کے سر کو اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ اگر بدلاؤ چاہتے ہو، حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو پیغمبر اسلام کی تعلیم پہ عمل کیجئے گا، پیغمبر اسلام کے فرامین پہ عمل کیجئے گا۔ قوم کے جوانوں جس قوم کا آغاز ہی تعلیم سے ہوا، آج وہی قوم جاہل گوار ان پڑھ نظر آتی ہے۔ ہاں ساری دنیا آپ کو جاہل دیکھنا بھی چاہتی ہے، ساری دنیا آپ کو ان پڑھ دیکھنا بھی چاہتی ہے۔ مرضی آپ کی ہے آپ اپنے بچوں کو جاہل بنا کے رکھیں یا پھر اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیں۔ قلم دیں گے اپنے بچوں کے ہاتھ میں تو پھر خدا کی قسم جو آپ کا بیٹا لکھے گا اسی کو پورا بھارت مانے گا، جو آپ کا بیٹا کہے گا اسی کو پورے بھارت کے لوگ ایکسپٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جوانوں حالات اگر بدلنا ہے تو تعلیم سے رشتہ مضبوط کیجئے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تعلیم سے رشتہ مضبوط کیجئے گا، کریں گے نا انشاءاللہ؟ جوانوں کہو انشاءاللہ تعلیم سے رشتہ مضبوط کیجئے گا۔ میں نے بدر کی تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھی، کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ یاد ہے کسی کو؟ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے جوان کو، کم سے کم اتنا سبق تو یاد ہوا۔ کتنے تھے؟
313 اور جن کے مقابل میں گئے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 مقابل میں جن کے گئے تھے ان کی تعداد تھی 1000. یہ 313 تھے مگر مصطفیٰ کے سچے عاشق تھے. یہ 313 تھے مگر مصطفیٰ کے دیوانے تھے. یہ 313 تھے مگر مومن کامل تھے. یہ 313 تھے مگر ایمان والے تھے. تاریخ بتاتی ہے بدر کے میدان میں جب مصطفیٰ کے غلام گئے, نہتے تھے, ہاتھوں میں تلواریں نہیں, ہاتھوں میں نیزے نہیں, ہاتھوں میں بھالے نہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا جاؤ کھجور کی ٹہنی لے کر کے آؤ. کیا فرمایا؟ کھجور کی ٹہنی لے کر کے آؤ. آج کا اگر کوئی وہابی ہوتا تو کہتا کہ مصطفیٰ نے تم مروانے کے کام پکے کر دیے تھے. ہاں, مقابل میں تلواریں ہوں, نیزے ہوں, بھالے ہوں, اور کوئی بندہ کہے کہ جاؤ کھجور کی ٹہنی لے کر کے آؤ. لیکن قوم کے جیالو وہ وہابی نہیں بلکہ مصطفیٰ کے صحابی تھے. ان کو معلوم تھا کہ لکڑی اور تلوار کے درمیان میں فرق پیدا یقینی طور پہ ہو جائے گا جبکہ ارشاد فرمانے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہو. ہاں, میرے نبی نے فرمایا جاؤ کھجور کی ٹہنیاں لے کر کے آؤ. یہ مصطفیٰ کے دیوانے کھجور کی ٹہنیاں لے کر کے آئے. میرے مصطفیٰ نے جس لکڑی کو ہاتھ لگایا اللہ نے اس لکڑی میں تلوار سے زیادہ طاقت عطا فرمائی. خدا کی قسم بدر کے میدان میں یہ لکڑیاں چل رہی تھی مگر دشمنان اسلام کی گردنوں کو قلم کر رہی تھی, گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہی تھی. تاریخ بتاتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نے میدان بدر میں 70 کفار مکہ کو مار گرایا. کتنے؟ زور سے بولے کتنے؟ 70 کفار مکہ کو مار گرایا اور 70 کو گرفتار کر لیا. باقی جتنے بچے تھے وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے. یہ تھا مصطفیٰ کے دیوانوں کا روب, یہ تھا مصطفیٰ کے دیوانوں کا خوف. باقی جتنے بچے تھے وہ بھاگ گئے. میں نے کہا 313 بدر کے میدان میں گئے. کتنے گئے؟ 313. بدر کے میدان میں جانے کے بعد مصطفیٰ کے غلاموں نے کفار مکہ کو, کتنے کفار مکہ کو مارا؟ 70. کتنے؟ 70. کتنے کفار مکہ کو گرفتار کیا؟ 70. اور باقی جتنے تھے وہ کہاں گئے؟ کیسے؟ ڈر کے مارے. کیسے؟ ڈر کے مارے. روب کا ہیبت تھی, لرزہ تاری تھا مصطفیٰ کے غلاموں کا. اللہ اکبر. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے باپ کو کوئی قتل کر دے یا آپ کے باپ کو کوئی مار دے اور وہ دشمن آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو تو آپ کا من چاہے گا کہ اس سے بدلہ لیا جائے, آپ کا من چاہے گا کہ اس کی گردن کو قلم کر دیا جائے. لیکن خدا کی قسم اب پوری دنیا اس طرف اس جملے کو سنے اور پوری دنیا میں اس پیغام کو عام کیجئے گا. آج لوگ کہیں سے بھی اٹھتے پاکھنڈی آنے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات کرتے ہیں, میرے اور آپ کے پیغمبر کے بارے میں بولتے ہیں. اور دنیا والوں ہوش کے ناخن لو, اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو, میرے محمد کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو. بدر کے میدان میں 70 کفار مکہ کو مارا اور 70 کفار مکہ کو گرفتار کرنے کے بعد لے کر کے آئے مدینہ کی گلیوں میں. اللہ اکبر. قیدی بنا کر کے لائے, مصطفیٰ کے غلام لے کر کے آئے پکڑ کر کے. لیکن اب یہاں سے اخلاق مصطفیٰ دیکھے, اب یہاں سے کردار مصطفیٰ دیکھے. آج لوگ اسلام کو آتنکواد سے جوڑتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ پروفیٹ محمد کی زندگی کو پڑھیں, ان کو چاہیے کہ وہ مذہب اسلام کے بارے میں ریسرچ کریں. ان کو معلوم ہوگا, ان کو پتہ چلے گا محمد عربی نے امن کا پیغام دیا ہے, محمد عربی نے انسانیت کا پیغام دیا ہے, محمد عربی نے محبت کا پیغام دیا ہے, محمد عربی نے بھائی چارے کا پیغام دیا ہے. دنیا والوں اپنی زبان کو بند کرو اور یہ تاریخ پیغمبر اسلام کی نگاہوں کے سامنے رکھو. میرے اور آپ کے پیغمبر نے 70 کفار مکہ کو گرفتار کرانے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں لے کر کے آئے. اور جب مدینہ کی گلیوں میں لے کر کے آئے غلاموں نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ اب ان کے ساتھ کیا جائے, کیا سلوک کیا جائے؟ اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں یہ وہی لوگ تھے جن لوگوں نے طائف کے بازار میں محمد عربی پہ پتھروں کی برسات کی تھی, جنہوں نے پیغمبر اسلام پہ ظلم و تشدد کیا تھا. اب مجھے بتائیں بدلے میں ان کو مارا جاتا کہ نہیں مارا جاتا؟ آپ کا جواب ہوگا ہاں ان کو مارا جاتا. اور یہ کام کیا بھی حضرت بلال نے اس طرف اشارہ بھی کیا. حضرت بلال
بلال کبھی ان کفار مکہ کو دیکھتے، کبھی تلوار کو نکالتے، کبھی کفار مکہ کو دیکھتے، کبھی تلوار کو نکالتے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ ان سے پتا کر کے آؤ بھوک تو نہیں لگی ہے، اگر بھوک لگی ہے تو کھانے کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر، جب ایک غلام آیا آنے کے بعد ان قیدیوں سے کہنے لگا بتاؤ بھوک تو نہیں لگی ہے؟ اللہ اکبر، یہ قیدی کہنے لگے بھوک تو ہے، مگر جب بلال تلوار کو نکالتا ہے نا تو ہمارا خون خشک ہو جاتا ہے۔ کبھی تلوار کو بلال نکالتا ہے، کبھی اندر ڈالتا ہے، کبھی نکالتا ہے، کبھی اندر ڈالتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت بلال کو بلایا اور بلال کو بلانے کے بعد فرمایا بلال بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ حضرت بلال نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے بلال کی گردن میں رسی کو ڈالنے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں گھمایا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے بلال کی پشت پہ کوڑوں کی برسات کیا تھا۔ بلال کی پشت کو دیکھیے گا، آج بھی ان کوڑوں کے نشانات موجود ہیں۔ حضرت بلال سے جب میرے نبی نے پوچھا تھا بلال بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ حضرت بلال نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، بلال کی تلوار ہو اور ان دشمنوں کی گردنیں ہو۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے پیغمبر کا جملہ سنے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال یا تو ان سے بدلہ لے کر کے، یا تو ان کو مار کر کے اپنا بدلہ لے لو، یا مجھ محمد سے ان کو معاف کرنے کے بعد جنت لے لو۔ اللہ اکبر، یا تو ان سے بدلہ لے لو یا ان کو معاف کرنے کے بعد مجھ محمد سے جنت لے لو۔ اللہ اکبر، حضرت بلال نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، بات جب ایسی ہے تو ان کے میں پاس پھر سے جاتا ہوں، میں اپنی پشت کو لے کر کے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جس سے آپ کہیں گے بلال اس سے کوڑوں کو کھائے گا، جس سے آپ کہیں گے بلال اپنی پشت پہ کوڑے برسوائے گا، یا رسول اللہ جس سے آپ کہیں گے بلال اس سے مار کھائے گا، اوف تک نہ کرے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کے نام پہ سارے دشمنوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، ذکر مصطفیٰ کانفرنس، نعرے تکبیر۔ ہاں، آپ کے نام پہ سارے دشمنوں کو، زور سے بولے، زور سے بولے، سارے دشمنوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یار یہ اخلاق مصطفیٰ ہے، یہ کردار مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ آج جو نیگیٹو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں نا، ان پاکھنڈیوں کو میرے نبی کی ذات پہ ٹپڑی کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ اور خدا کے بندو، تم اسلام پڑھو، تم اسلام کو فروغ دو، تم اسلام کو آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ اسلام تمہارا متلاشی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تم اسلام کی نالج حاصل کرو، تم دنیا میں اسلام کی نالج کو پھیلاؤ۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کے غلام گرفتار کرنے کے بعد لائے، کتنے کفار مکہ تھے؟ آواز اونچی، 1000 مقابل میں جتنے آئے تھے ان کی تعداد 1000، لیکن جن کو گرفتار کیا تھا وہ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ 70 کفار مکہ کو گرفتار کرنے کے بعد آئے۔ حضرت بلال سے جب پوچھا گیا بلال بتاؤ کیا چاہتے ہو، تو بلال پہ ظلم کیا تھا نا ان لوگوں نے، ایسا ظلم کیا تھا، ایسا ظلم کیا تھا۔ بلال کے بارے میں جب پتا چلا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر کے بلال مسلمان ہو گئے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر کے بلال داخل اسلام ہو گئے، نبی کا کلمہ پڑھنے لگے، نبی کا نام لینے والے بن گئے۔ امیہ ابن خلف نے بلال کو بلایا، کہا نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، بلال نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، بلال نبی کا نام لینا چھوڑ دے، بلال نبی کے دامن سے وابستہ نہ ہو، بلال اگر نبی کا کلمہ پڑھے گا تیری تکلیف میں اضافہ کیا جائے گا، تجھے مارا جائے گا، تجھے گھسیٹ کر کے چوراہے پہ لایا جائے گا۔ بلال یا تو میری غلامی میں رہے یا مصطفیٰ کی غلامی میں رہے۔ اللہ اکبر، بلال نے جواب دیا تھا جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، یہ ہم سے ہرگز کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ اللہ اکبر، یہی حضرت بلال جن کی گردن میں کوڑا ڈالنے کے بعد، جن کی گردن میں رسہ ڈالنے کے بعد بلال کو گھمایا گیا، بلال کو چوراہے پر لے کر کے آئے، بلال کو چوراہے پہ لانے کے بعد مارا جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق گزر کے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق نے دیکھا مصطفیٰ کے عاشق کو مارا جا رہا ہے، مصطفیٰ کے دیوانے کو مارا جا رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ابو بکر صدیق دوڑ کر کے آئے نبی کی بارگاہ میں، آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، وہ جو اپنا بلال ہے نا، جملے سنیں، جملے سنیں، وہ جو اپنا بلال ہے نا یا رسول اللہ، وہ جو آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے نا، وہ جو داخل اسلام ہوا ہے نا یا رسول اللہ، اس کا مالک اس کو چوراہے پہ مار رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے آ کر کے اتنا کہا، میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد عرض
درخواست کیا پروردگار کوئی جائے میرے بلال کو خرید کے لائے، کوئی جائے میرے بلال کو خرید کے لائے، کوئی جائے میرے بلال کو خرید کے لائے۔ میرے مصطفیٰ کی زبان سے ابھی یہ جملے نکل ہی رہے تھے، تاریخ بتاتی ہے ابو بکر صدیق نے چلنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق وہاں سے ہٹ کے جانے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق تم کدھر چلے؟ یا رسول اللہ یہی بات کا تو انتظار کر رہا تھا کہ نبی فرمائے کوئی جائے میرے بلال کو خرید کے لائے، کوئی جائے میرے بلال کو خرید کے لائے۔ یا رسول اللہ بلال کو خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قوم کے جوانوں ابو بکر صدیق نے چلنے کا آغاز کیا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد کہا تھا ابو بکر صدیق یہ کچھ پیسے میرے پاس سے لے کر کے چلے جاؤ، بلال کو خریدنے کے کام میں آئیں گے۔ اس کا جواب سنے ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پیسے کی بات کرتے ہیں، یہ پیسہ تو بہت دور کی بات ہے یا رسول اللہ، یہ جو جان ہے نا ابو بکر کی، آقا ابو بکر کی جان نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کی جان ہے۔ یہ جو مال ہے نا ابو بکر کا یا رسول اللہ، یہ ابو بکر کا مال نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ کا مال ہے۔ اور ساری دنیا نے دیکھا جب پیغمبر اسلام کو کسی جنگ کے موقع پر دولت کی ضرورت پیش آئی، پیسے کی ضرورت پیش آئی، سرمایہ کی ضرورت پیش آئی، اعلان عام کیا گیا جاؤ سارے صحابہ اپنے گھر جائیں اور جا کر کے اسلام کی بقا کے لیے پیسہ لے کر کے آئے، اسلام کے تحفظ کے لیے پیسہ لے کر کے آئے۔ جوانوں آج اگر آپ کا پیسہ مساجد میں لگتا ہے نصیبے پہ ناز کرو، آج اگر پیسہ آپ کا مدارس میں لگتا ہے نصیبے پہ ناز کرو، ماں باپ کے کام آتا ہے آپ کا پیسہ نصیبے پہ ناز کرو، اس لیے کہ اللہ نے تم کو دولت عطا فرمائی ہے۔ وہ دولت یا تو رب کے گھر میں لگے یا مصطفیٰ کے گھر میں لگے یا اپنی ذمہ داریوں میں لگائیں، فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ ابو بکر صدیق بھی گئے اپنے گھر میں دولت کو لینے کے لیے، عمر بھی گئے دولت کو لینے کے لیے، اور صحابہ بھی گئے خزانے کو لینے کے لیے۔ عمر سوچنے لگے آج تو سب سے پہلا نمبر لے کے آؤں گا، آج تو سب سے پہلا نمبر لے کر کے آؤں گا، آج تو اتنی دولت لے کر کے آؤں گا، میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی اور نہیں لے کے آئے گا اتنی دولت، آج تو میں سب لے جاؤں گا، آج تو میں اتنا خزانہ لے کے آؤں گا۔ لیکن خدا کی قسم اللہ جس کو عزتوں سے نوازے کوئی بندہ نہیں جانتا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر اپنے گھر میں گئے، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا مال کی پٹریاں باندھی اور نبی کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیا۔ سوچ رہے تھے کہ نبی جیسے ہی مال کو دیکھیں گے کہیں گے عمر تیرے برابر کوئی نہیں لے کر کے آیا، تیرے برابر کوئی نہیں لے کر کے آیا۔ یہ محبتوں کی باتیں ہیں جوانوں، توجہ سے سنیے گا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نبی کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ عمر نے لا کر کے اپنی دولت کو رکھا، عمر نے لا کر کے اپنے خزانے کو رکھا۔ دیکھا میرے مصطفیٰ کی نگاہیں کسی اور طرف ٹکی ہیں، اللہ اکبر۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا ابو بکر صدیق تشریف لا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے اور آنے کے بعد اپنا مال سارا نبی کی بارگاہ میں آ کر کے رکھا، اپنا مال سارا نبی کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کیا۔ تاریخ بتاتی ہے جب اس خزانے کو کھول کر کے دیکھا نا تو اس خزانے میں گھر کی جھاڑو تک تھی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کیا گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر کے آئے؟ ابو بکر صدیق کے جواب سنے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کے گھر والوں کے لیے دنیا کا مال نہیں بلکہ آمینہ کا لال چھوڑ کر کے آیا۔ آمینہ کا لال کافی ہے یا رسول اللہ، دنیا کا مال نہیں، آمینہ کا لال کافی ہے۔ اب اختتام کی طرف گفتگو کو لے کر کے جا رہا ہوں، جو اصل پیغام ہے تعلیم کے حوالے سے اس پہ فوکس کیجئے گا۔ ابو بکر صدیق نے لا کر کے نبی کے قدموں میں دولت کو ڈالا، ابو بکر صدیق نے لا کر کے دولت کو خزانے کو نبی کونین کی بارگاہ میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے ابو بکر صدیق جب نبی کی بارگاہ سے چلے نا بلال کو خریدنے کے لیے، نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق یہ پیسہ لیتے چلے جاؤ، یہ خزانہ لیتے چلے جاؤ، تمہارے کام میں آ جائے۔ یا رسول اللہ یہ جو ابو بکر کا مال ہے نا یہ سب آپ کا مال ہے، یہ جو ابو بکر کا سرمایہ ہے نا یا رسول اللہ یہ سب آپ کا سرمایہ ہے۔ گئے ابو بکر صدیق اسی چوراہے پر جہاں بلال پہ ظلم کیا جا رہا ہے، امیہ ابن خلف بلال کو مار رہا ہے، ابو بکر صدیق گئے اور جانے کے بعد جیسے ہی اس نے کوڑا اٹھایا بلال کو مارا، ابو بکر صدیق نے اپنی آواز کو بلند کیا، فرمایا خبردار امیہ اب بلال کو مارنے کی کوشش مت کرنا۔ امیہ نے کہا ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا؟ ابو بکر کہتے ہیں اب میں بلال کو خریدنے آ گیا، بلال کو خریدنے آ گیا۔ امیہ سوچنے لگا بولے یار یہ نوکر تو میرے کسی کام کا نہیں ہے، ابو بکر کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، یہ ابو بکر اس غلام کو خریدنے کے لیے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے کہا امیہ بتا بلال کی کیا قیمت لے گا؟ اس نے اپنے طور پہ بیان کی، کہا میں اس کے 200 دینار لوں گا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ڈن۔
سبحان اللہ مشورہ کر کے بولیں گے، محبتوں کی باتیں ہیں، زبان کو کھولیے اور محبت سے جی لگا کے بولیے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ڈن۔ اس نے سوچا بولے یار ایسا لگتا ہے کہ شاید میں نے پیسے کم مانگ لیے، مکر گیا سودے سے۔ کہا ابو بکر 200 میں نہیں دیں گے، 500 میں دیں گے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ڈن۔ اس نے سوچا بولے یار پھر سے ایک بار میں ڈن، لگتا ہے اب بھی کم، اب بھی کم، پھر مکر گیا۔ اس نے کہا ابو بکر 500 میں بھی نہیں دیں گے، 1000 میں دیں گے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ڈن۔ اونچا بولیں، اونچا بولیں، ڈن۔ سوچا یار ایسا لگتا ہے کہ غلام میں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ ابو بکر سے کہنے لگا ابو بکر 1000 میں بھی نہیں دیں گے، بدلے میں کچھ اور بھی لیں گے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ڈن۔ ہر بار میں جب ڈن یہ آوازیں جب سنی، امیہ کہنے لگا ابو بکر کے دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، میں نے سوچا تھا کہ تم سے بڑا تاجر کوئی نہیں ہے، تم سے زیادہ سمجھدار تجارت کرنے والا کوئی نہیں ہے، آج تک تم نے کتنے سودے کیے لیکن اتنا نقصان کسی سودے میں نہیں کمایا ہوگا، آج تم بلا وجہ نقصان کا سودا کرنے کے لیے چلے ہو۔ ابو بکر صدیق کا جواب سنے، کہا امیہ تو کیا سمجھتا ہے ابو بکر گھاٹے کا سودا کرنے کے لیے آیا ہے؟ نا 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 نا، ابو بکر نے آج تک اپنی زندگی میں جتنے سودے کیے وہ سارے سودے ایک طرف اور آج بلال کا سودا ایک طرف، اس لیے کہ ابو بکر نے جتنی تجارت کی وہ اپنی مرضی سے کی، آج بلال کو اپنی مرضی سے نہیں مدینے والے کی مرضی سے خریدنے آیا ہو۔ اللہ، یہ میری لائف کا سب سے قیمتی سودا ہے، سب سے بہتر سودا ہے، میں آج نبی کی مرضی سے بلال کو خریدنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، بلال کو خرید کے آزاد کیا ابو بکر صدیق نے۔ یہی بلال جن سے پوچھا تھا میرے نبی نے، بلال یا تو بدلہ لے لو یا پھر بدلے میں ان کو معاف کر کے جنت لے لو، یہی کہا تھا نا، یا تو بدلہ لے لو یا پھر ان کو معاف کرنے کے بعد مجھ محمد سے جنت لے لو۔ ابو بکر صدیق نے جنت کا سودا کیا۔ تاریخ بتاتی ہے صحابہ نبی کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کا اب کیا کیا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا جاؤ ان سے پتہ کر کے آؤ، یہ اگر پیسے والے ہوں تو فدیہ جمع کریں اور اپنی جان کو بچا کر کے لے کر کے چلے جائیں۔ فدیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس دور میں فدیہ دیا جاتا تھا جان کو بچانے کے لیے، آج کے دور میں عدالتوں میں اس کو جرمانہ کہا جاتا ہے، آج کے دور میں جرمانہ نام دیا جاتا ہے، پہلے کے دور میں فدیہ نام دیا جاتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ ان سے پتہ کر کے آؤ، یہ اگر پیسے والے ہیں سرمایے والے ہیں اپنا اپنا فدیہ جمع کریں اور اپنی جان کو بچا کر کے لے کر کے چلے جائیں۔ ان قیدیوں میں جتنے امیر آدمی تھے، جتنے پیسے والے آدمی تھے، ان سب نے اپنا فدیہ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اپنی جان کو بچا کر کے لے کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود بھی چند قیدی بچ گئے۔ نبی کی بارگاہ میں صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ کچھ قیدی ایسے ہیں کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، سرمایہ نہیں ہے، فدیہ نہیں دے سکتے۔ میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا، میرے نبی نے فرمایا جاؤ ان سے پتہ کر کے آؤ کیا وہ تعلیم یافتہ ہیں، بس اسی طرف لے کر کے آنا چاہیتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ کیا وہ تعلیم یافتہ ہیں؟ پتہ کیا، ہاں یا رسول اللہ وہ تعلیم یافتہ ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ وہ قبیلہ انصار کے 10 بچوں کو پڑھائیں اور اپنی جان کو بچا کر کے واپس لے جائیں۔ اللہ اکبر، جان کو معاف کر دیا میرے مصطفیٰ نے تعلیم کے صدقے۔ اللہ اکبر، جوانوں آج اسی تعلیم سے تم دور ہو، آج اسی تعلیم سے آپ نے پشت پناہی کر لی ہے، آج اسی تعلیم کے تم قریب نہیں جانا چاہتے۔ ساری دنیا تم کو ان پڑھ جاہل گوار دیکھنا چاہتی ہے اور تم بھی ایسے ہی رہنا چاہتے ہو۔ بدلو اپنے حالات، بدلو اپنے طریقے، اور ذمہ دار ماں باپ یہاں میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کر کے جاؤں گا خدا کے بندو، جب صبح کو فجر کی آذان ہویا کرے تو ہر باپ کو چاہیے اپنے جوان بیٹے کو اٹھائے، ہر ماں کو چاہیے اپنی جوان بیٹی کو اٹھائے۔ باپ کا یہ حال نہیں بلکہ ماؤں کا بھی یہ حال ہے، مائیں اپنے گھر میں خود کام کرتی نظر آتی ہیں اور اپنی جوان بیٹیوں کو سونے دیتی ہیں، جن کو کام کرنے کی عادت ڈلوا
जवानी चाहिए थी, उनको काम करने नहीं देती, फिर वो ससुराल में जाकर के काम नहीं करती, बर्तन बनते हैं, हालात खराब होते हैं, इंतशार पैदा होता है, तलाक तक नौबत आ जाती है बहुओं की वजह से। खुदा के बंदो, बेटी अल्लाह ने आपको दी है ना, तो उसकी तालीम का भी ख्याल रखो, उसकी तरबियत का भी ख्याल रखो। हम चाहते ये हैं बेटा उठे, नमाज पढ़ने के लिए अपने बाप के साथ मस्जिद में जाए, और माँ अपनी बेटी को उठाए, अपने घर में मुसल्ला बिछाए, एक मुसल्ला अपने लिए, एक मुसल्ला अपनी बेटी के लिए, उधर बाप अपने बेटे का हाथ पकड़ने के बाद मस्जिद में लेकर के जाए। खुदा की कसम, ये बाप और बेटा जाकर के मस्जिद में पेशानी झुकाएंगे, ये माँ और बेटी मिलकर के अपने घर में मुसल्ले पर बैठ करके अपने हाथों को उठा करके दुआएं करेंगी। खुदा की कसम, इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह की रहमतों के खजाने पहले उतार दिए। बदलो अपने तरीके, बदलो अपने हालात, तालीम के करीब हो जाओ, तालीम से अपना रिश्ता मजबूत कर लो। कहिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जवानों, कभी अल्लाह ने चाहा, कभी 2 से 4 5 साल 10 साल के बाद कभी इलाके में कभी मिल जाओ ना, तो इस अंदाज में मिलना, कभी बताना हजरत जी हमने अपने आप को तालीम के लिए निछावर कर दिया। और अल्लाह जवानों सलामत रखे आपको, मेहनत करो, जी तोड़ के मेहनत करो, कोई मनसब लेकर के आओ, कोई ओहदा लेकर के आओ, कुछ बन करके आओ। और जब कुछ बन करके आओगे ना, तो माँ बाप का भी काम होगा, परिवार का भी काम होगा। हमें तुमसे सिर्फ इतना लालच है कि तुम्हारी वजह से मजहब इस्लाम का भी फरोग होगा इंशाअल्लाह। मजहब इस्लाम